بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ نووی نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کرنے کے 2 مرتبے بیان کیے ہیں، اور دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی شخص اس بات پر قادر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اس کو دیکھ رہا ہو تو وہ عبادت کو پورے کمال کے ساتھ انجام دے گا، اور اس کے ظاہری ارکان و آداب اور باطنی خشوع و خضوع میں سے کسی چیز میں کمی نہیں کرے گا، اور انتہائی احسن اور اکمل طریقے سے عبادات کو انجام دے گا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ ہر حال میں عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم خدا کے سامنے کھڑے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حافظ ابن حجر نے بیان فرمایا ہے کہ احسان کے پہلے مرتبے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے دل پر معرفت الہیہ کا اس قدر غلبہ ہو کہ وہ مشاہدہ حق میں اس طرح کھو جائے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ معرفت الہیہ کے اس مقام پر تو اگرچہ نہ ہو لیکن اس کے ذہن میں ہر وقت یہ بات حاضر رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احسان کا پہلا مرتبہ عارف کے احوال اور اس کی واردات قلبیہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی سالک پر ایسا حال طاری ہو جائے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور احسان کے دوسرے مرتبے میں عابد کے علم کی طرف اشارہ ہے، یعنی جس وقت کوئی مسلمان عبادت کرے تو اس علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے دیکھ رہا ہے، اور جب کسی مزدور کو یہ علم ہو کہ مالک اس کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ کام میں کس قسم کی کوتاہی ہی نہیں کرتا۔ بس عابد بھی علم کی اسی کیفیت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ احسان کا پہلا مرتبہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس حال میں کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یہ کاملین کا حصہ ہے، کیونکہ ان لوگوں کی شان یہ ہوتی تھی کہ نعمت ملنے کے بعد ان کی نظر نعمت پر نہیں منعم کی طرف ہوتی تھی، اور اس طرح مصیبت کے حال میں ان کی توجہ مصیبت پر نہیں ہوتی تھی، اور نہ اس کے اثرات یعنی رنج و ملال ان کی طبیعت پر مرتب ہوتے تھے، بلکہ ان کی نظر مصیبت ڈالنے والے کی طرف ہوتی تھی۔ اور جن لوگوں کا یہ حال ہو وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی معرفت میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اچانک چھت سے سانپ گر پڑا۔ تمام لوگ مسجد سے نمازیں توڑ کر بھاگ گئے، لیکن امام اعظم کو پتہ بھی نہ چلا۔ اسی طرح عروہ بن مسعود کے جسم کے کسی عضو میں زخم تھا، لوگ اس عضو کو کاٹنا چاہتے تھے، نماز کی حالت میں ان کا عضو کاٹ ڈالا گیا اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک مرتبہ امام بخاری نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد انہوں نے قمیص کا دامن اٹھایا اور ایک شاگرد سے کہا، ذرا دیکھنا میری قمیص کے نیچے کیا ہے۔ شاگرد نے کہا، قمیص کے نیچے زبنور بھیڑ تھی جس نے ان کے بدن پر 16 ڈنک لگائے تھے، جس کی وجہ سے ان کا جسم جگہ جگہ سے سوج گیا۔ تو شاگرد نے پوچھا، جب زنبور نے پہلی مرتبہ کاٹا تو آپ نے اس وقت نماز کیوں نہیں توڑی؟ فرمایا، قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کر رہا تھا اس کے ذوق میں اتنا مدہوش تھا کہ اس تکلیف کی طرف متوجہ ہی نہ ہو سکا۔ بہرحال یہ نفوس قدسیہ مشاہدہ جمال ذات اور معرفت میں اس قدر منہمک اور مستغرق ہوتے ہیں کہ نماز کی حالت میں دنیا کی کسی بات یا جسمانی تکلیف کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ بھلا جب مخلوق کے حسن و جمال میں ماہیت کا یہ عالم تھا کہ مصر کی عورتوں نے جلوہ یوسف دیکھنے کے بعد لیموں کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، تو جن نفوس قدسیہ کے سامنے تجلیات خالق بے حجاب ہوتی ہوں، انہیں اپنا یا اپنے گرد و پیش کا کب احساس ہو سکتا ہے؟ اور احسان کا دوسرا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کرنے والا یہ یقین رکھے کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ حضرات کا مرتبہ ہے
جن کی صفت یہ ہے کہ اگر مشاہدہ ذات اور معرفت حق کے اس مرتبے کو نہیں پا سکیں گے تو کم از کم خشوع و خضوع اور اخلاص کے ساتھ کا یہ مرتبہ تو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ عین عبادت کے عالم میں یہ ذہن میں رکھیں کہ خود معبود ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ مولانا علی قاری فرماتے ہیں کہ آپ دین کے باعتبار ایمان کے 3 مراتب ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو عذاب کے خوف اور ثواب کی طمع سے اطاعت کرتا ہے، اس کا علم اتنا ہوتا ہے کہ یقین کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کو عبادت کہتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اطاعت کے شوق سے کرتا ہے، اس کا ایمان عین الیقین کے مرتبے میں ہے اور اس کی اطاعت کو عبودیت کہتے ہیں۔ تیسرا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت محض اس نیت سے کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور بندے کا یہی کام ہے کہ وہ اپنے مولا کی اطاعت کرے، اس شخص کا ایمان حق الیقین کے مرتبے میں ہے اور اس کی اطاعت کو عبودات کہتے ہیں۔ اور احسان کے پہلے مرتبے سے مراد وہ اصحاب حق الیقین ہیں اور احسان کے دوسرے مرتبے سے مراد اصحاب عین الیقین ہیں۔ رہے ہم لوگ تو وہ ایمان کے تیسرے درجے میں آتے ہیں، جن کا ایمان علم الیقین کے درجے کا ہے اور جن کی اطاعت عبادت سے آگے نہیں بڑھتی، اور ہم وہ لوگ ہیں جو مرتبہ احسان کے دونوں قسموں سے عاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں مرتبہ احسان سے حفظ و وافر عطا فرمائے، آمین۔